ایک اہل سنت بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جب تراویح کا پڑھنا بدعت ہے تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے ظاہری دور خلافت میں اس بدعت سے لوگوں کو کیوں نہیں روکا؟ تو یہاں پر سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ جب بھی آپ سوال کرتے ہیں تو پہلے اس بات کو طے کریں کہ جواب آپ کو ہماری یعنی مکتب اہل بیت کی کتاب سے چاہیے یا اپنے منابع اہل سنت سے چاہیے۔ اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد سوال کیا۔ اچھا، اگر ہماری کتب کے مطابق اس سوال کا جواب آپ کو چاہیے تو سن لیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے تراویح یعنی با جماعت نوافل ادا کرنے سے لوگوں کو روکا۔ آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے منع کیا کہ نوافل جماعت سے نہ پڑھو، یہ بدعت ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو مسجد میں بھیجا کہ جا کر لوگوں کو امر بالمعروف کریں اور بتائیں کہ یہ جماعت سے نوافل ادا کرنا بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فرادہ نوافل ادا کرنا، قیام اللیل کریں، مستحب نمازیں پڑھیں، رمضان المبارک کی راتوں میں نوافل ادا کریں، لیکن اس طریقے سے جو سنت رسول ہے۔ دیکھیے، دین آپ کی یا ہماری مرضی پہ نہیں چلتا، دین اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر صبح کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہے تو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو اس کو زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ دین پر آپ عمل کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی۔ اور جب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نوافل کو فرادہ ادا کرتے تھے، تو کیا باب مدینۃ العلم سے زیادہ بھی کوئی سنت رسول کو جاننے والا موجود تھا اس وقت؟ ہاں، اگر یہاں پر کوئی یہ کہتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے زبردستی اس بدعت سے لوگوں کو کیوں نہیں روکا، تو اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گناہ کرنے سے منع فرمایا، پھر بھی دنیا میں آپ دیکھیے کہ لوگ گناہ کرتے، تو اللہ زبردستی ہاتھ پکڑ کر تو نہیں کسی کو گناہ کرنے سے روکتا۔ اسی طرح سے حضرت علی علیہ السلام نے بھی بتا دیا، اپنی حجت کو تمام کر دیا کہ دیکھو یہ تراویح، یہ جماعت سے نوافل ادا کرنا بدعت ہے، جاؤ جا کر فرادہ نوافل ادا کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اب ماننا یا ماننا یہ امت کا کام تھا، اس میں زبردستی تو نہیں کی جائے گی، اور یہی قرآن کا بھی اصول۔ سورہ مبارکہ ہود کی اگر 28ویں آیہ مبارکہ کو آپ دیکھیے، جس آیہ مبارکہ کو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبہ فدق میں بھی پڑھا ہے اور تلاوت کیا ہے، وہ آیہ مبارکہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تمہیں ہدایت پر ہم مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم خود ہدایت کو ناپسند کر رہے ہو اور ہدایت سے دور ہو رہے ہو۔ تو یہاں پر آپ اگر اپنی کتاب سے جواب چاہتے ہیں تو پھر سن لیجئے کہ صحیح بخاری میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ دوم کا قول ہے کہ یہ تراویح بدعت ہے، اور عبداللہ ابن عمر نے تو جب لوگوں کو تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا تو اتنا سخت جملہ کہا کہ اگر آج ہم میں سے کوئی کہہ دے تو پوری قوم ہمارے پیچھے پڑ جائے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا، جا کے دیکھیے اپنی کتابوں میں، انہوں نے کہا کہ کیا یہ گدھوں کی طرح سے تم جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہو، جاؤ جا کر اپنے گھروں میں فرادہ نوافل ادا کرو۔ تو جناب، جب آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ تراویح بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے، تو میرے اہل سنت بھائی، آپ کو تو یہ پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ بہت باریک مسئلہ ہے جس کو میں عرض کر رہا ہوں۔ جب آپ کی کتابوں سے تراویح بدعت ثابت ہے تو آپ کو یہ رائٹ ہی نہیں ہے پوچھنے کا کہ حضرت علی علیہ السلام نے تراویح سے روکا یا نہیں روکا۔ ایک جواب جو میں نے مکتب اہل بیت کی کتابوں سے آپ کو دیا، اور دوسرا جواب جو آپ کے منابع اہل سنت سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اسی طرح سے چیزوں کو سمجھیں اور فکر کریں اور اس کے بعد حق کے راستے کو اختیار کریں۔ اللهم صل على محمد